تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، صفائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر مٹی وغیرہ ان کی اوپر کی سطح پر پڑی ہوتی ہے، ان کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر شیشہ، آئینہ اگر گندا ہو جائے تو اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے، وہ آپ کپڑا ماریں تو آرام سے صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے تصفیہ، صفائی کا کرنا۔ اور ایک ہے لفظ تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ ہے تو میل کچیل لیکن رگ رگ ریشے ریشے میں گھسی ہوئی ہے، یہ اوپر سے جھاڑنے سے صاف نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہم جو لباس پہنتے ہیں اس کے اندر سارا دن گرد و غبار مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے، اب اس کپڑے کو جھاڑ دیں اور یہ صاف ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کپڑے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دو طرح کی سلائی ہوتی ہے، تانا اور بانا، ہاریزونٹل اور ورٹیکل۔ یہ دو طرح کے دھاگے آپس میں جڑتے ہیں تو کپڑا بنتا ہے۔ ان دھاگوں کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں، میل ان مساموں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہ صرف جھاڑنے سے صاف نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے لیے ذرا مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کپڑے کو بھی کافی ٹارچر کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں تو دھوبی کپڑوں کو دھویا کرتے تھے یا گھروں کے اندر عورتیں دھویا کرتی تھی، تو اس کپڑے کو پہلے گرم گرم پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ اس گرم پانی کے اندر ڈالنے کی وجہ سے اس کے دھاگے جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتے تھے، تھوڑا سا کھلتے تھے، اس میں سے میل نکلتی تھی، اور جو نہ نکلتی اس کا بھی نکلنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کو صابن لگاتے اچھی طرح مل مل کے، اس کے بعد پھر اس کو دھوبی پٹکا لگاتے تھے۔ دھوبی پٹکا بڑا مشہور لفظ ہے، کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر کسی پختہ جگہ پر پٹکنے کو دھوبی پٹکا کہتے ہیں۔ اب یہ کپڑے کو کیوں پٹکا جا رہا ہے بار بار؟ کیونکہ میل اس کے رگ رگ ریشے ریشے میں گھسی ہوئی ہے، اتنے آسانی سے نکلے گی نہیں کہ آپ اوپر سے ایسے ایسے ہاتھ سے جھاڑ دیں اور میل دور ہو جائے۔ نہیں، میل کو دور کرنا یہ مقصود ہے، کپڑوں کا صاف کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا پہلے گرم گرم پانی کے کھولتے پانی میں اس کو ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اچھی طرح رگڑ کر صابن لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دھوبی پٹکا لگایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس دھلائی کے لیے ڈنڈا بھی استعمال کیا کرتے تھے، لہٰذا ڈنڈے سے اس کی کپڑے کی خوب پٹائی ہوتی تھی، دھلائی ہوتی تھی کہ کیوں میلا ہوا ہے، اور میل اس کے اندر گھسی ہوئی ہے، اس کو نکالنا مقصد ہے۔ پھر کہیں جا کر وہ کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا، پھر اس کو بار بار پانی میں ڈال کے نچوڑتے، اچھی طرح اس کو گھما کر کس کر نچوڑتے، اور 3 دفعہ نچوڑنے کے بعد پھر وہ پاک ہوتا تھا۔ پھر اس کو سورج کی دھوپ لگائی جاتی، اور اس گرمی اور دھوپ لگنے کے بعد وہ خشک ہوتا تھا، پھر پہننے کے قابل ہوتا تھا۔ تو اس سارے پروسیجر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ تزکیہ لفظ استعمال ہوا۔ یہ تصفیہ نہیں ہے، یہ سطح کے اوپر پڑی ہوئی مٹی نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ سے ایسے وائپ کر دیں، پونچھ دیں تو خود دور ہو جائے، یا کسی کپڑے سے صاف کر دیں تو دور ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رگ رگ ریشے ریشے میں گھسی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو نکالنے کے لیے بھی اچھی مشقت چاہیے۔ یہاں جو عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم نے انسانوں کے نفوس کی اصلاح کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ تصفیہ استعمال نہیں کیا، تزکیہ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر حسد، کینہ، بغض، شہوت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، لمبی لمبی امیدیں، یہ سب رگ رگ ریشے ریشے کے اندر گھسا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو صاف کرنا کوئی آسان پروسیجر نہیں ہے، اس کو صفائی کے لیے بھی وہی دھوبی پٹکے کی ضرورت ہے، کھولتے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا نفس کی اصلاح کے لیے وہ تزکیہ کا لفظ ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں بے تحاشا جگہوں پہ آپ یہ تزکیہ کا لفظ سنتے ہیں۔